الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون
وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قدم في بلدتي نفس رحمته جہاں وہ شفیعات یہاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں غیرات آج تک وہی سحر ہوئی جہاں گزر ہوا جس چمن میں سردار میرے جا کے زلفا کھو لیا لے چلی باد صبا خوشبو کی بل چھو لیا کوئی ہمیں ملے یا نہ ملے بس مصطفیٰ ملے
ستم ایجاد کو بیداد کو گرداد ملتی ہے، سزاواران لعنت کو مبارکباد ملتی ہے۔ صاحب صد اعزاز و تقریر علماء امت، شرفاء ملت، قابل احترام نوجوان ساتھی، اللہ تعالی تمامی مسلمانوں کو آقا انعامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور کائنات سردار دو عالم آمنہ دلال محبوب ذوالجلال مفخر موجودات سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین مراد المشتاقین راحت للعاشقین بنقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی تساں بزرگاں نیکاں لوگاں دا چل آمن اس بابرکت اجلاس کے اندر شرکت فرماون منظور اور مقبول فرمائے۔ اللہ تعالی اس ناچیز پر تقصیر انسان کو حق بات سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو اللہ تعالی حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھنے کے بعد اللہ تعالی تمامی مسلمان مرد عورت کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت نازک ہے، دور خطرناک ہے، آنے والا دور اس سے کئی گنا زیادہ خطرناک نظر آ رہا ہے۔ آج سے پہلے میرے آقا و مرشد مأوى و ملجا محمد الرسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو فرمان فرمایا تھا تو سچ فرمایا۔ میرا عقیدہ ہے بلکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ زمین و آسمان تبدیل ہو سکتا ہے، محمد کا فرمان تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا جو آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم تک کسی قوم کسی امت کو نصیب نہیں ہوا۔ نبی دیا تو آخری، ہمیں کتاب ملی تو آخری، ہمیں شریعت ملی تو آخری، محمد کی یہ امت ہے تو آخری۔ اس امت کے بعد کوئی امت نہیں آ سکتی، اس کتاب کے بعد لا کتاب والا کوئی کتاب نہیں آ سکتی، اس شریعت نہیں آ سکتی، اور اس نبوت کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ اور سنو، جو کچھ میرے آقا نے فرمائے تو سچ فرمائے، سب کہو سچ فرمائے۔ سب سے پہلے اس سبز گنبد والے
جو کائنات کا محسن ہے اس کی بات سن لو. آپ نے فرمایا لا یبقی من الاسلام الا اسمہ. ایک وقت آئے گا کہ جس وقت اور زمانے کے لوگ اسلام کو نہیں مانیں گے، اسلام کو قبول نہیں کریں گے، اسلام کا نام باقی رکھیں گے. عبداللہ، عبد الرحمان، شفیق احمد، الطاف احمد نام مسلمانوں کا، کردار یہودیوں سے بدتر. صورت عیسائیوں والی، رسم و رواج ہندوؤں والے، طریقہ کار نصارہ اور یہودیوں کا. دوسرے نمبر پر پیارے مدنی نے فرمایا کہ لا یبقی من القرآن الا رسمہ. یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ بولو. یہ صرف قرآن مجید نہیں ہے، یہ کلام خدا ہے، زبان مصطفیٰ ہے. کلام والے کی کلام پاک ہے، زبان والے کی زبان پاک ہے. ہمارا ایمان ہے کہ موجودہ قرآن الحمد سے واللہ تک پاک ہے. آپ مانتے ہیں یا نہیں؟ نبی نے فرمایا دوسرے نمبر پر لا یبقی من القرآن الا رسمہ. میری امت کے لوگ ایک زمانے کے قرآن کو نہیں مانیں گے، قرآن کے فیصلے کو تسلیم نہیں کریں گے، قرآن کے قانون کو تسلیم نہیں کریں گے، قرآن کے آئین کو نہیں مانیں گے. الا رسمہ. غلاف اچھے، رحل اچھے، الماریاں اچھیاں، چولیاں اچھیاں، گتے اچھے، ورق سنہری، تلفظ سنہری، پڑھا دیکھیں گے تو ہاتھ رکھ کر بوسہ دیں گے، قرآن کو آتا دیکھیں گے تو کھڑے ہو جائیں گے ادب سے، اور اسے سینے سے لگائیں گے، چومیں گے ضرور، سر پر رکھیں گے، مانیں گے زبان سے ضرور. لا یبقی من القرآن. اس کی بات اور فیصلے کو تسلیم نہیں کریں گے. الا رسمہ. اس کی رسم ادا کریں گے. یہ کسی مفکر کی بات نہیں ہے، یہ کسی مفسر کی بات نہیں، یہ کسی دنیا کے لیڈر کی بات نہیں، یہ کسی دنیا کے ولی اللہ کی بات نہیں، یہ کسی دنیا کے امام کی بات نہیں ہے. یہ اس کی بات ہے جو وہ محب ہے، وہ محبوب ہے، وہ خدا ہے، وہ مصطفیٰ ہے، وہ خالق ہے، وہ مخلوق ہے، مگر اس کی مخلوق میں وہ نرالا ہے. یہ اس عربی کی بات ہے. سنو، نبی نے سچ فرمایا یا نہیں؟ بولو. وہ زمانہ آ گیا ہے کہ نہیں؟ ایسا بول رہے ہیں آپ. دو چیزوں کی گواہی نبی نے دی، توجہ کرو. ہم پر الزام ہے کہ مولویوں نے دین کا ستیہ ناش کر دیا ہے. یہ ہم پر بات تھوپی جا رہی ہے. کھڑے ہو کر کے تم پیشاب کرو، تیتر باز کبوتر باز تم، ریچھ اور کتے لڑاؤ تم، میلے لگاؤ تم، چرس اور بھنگ اور شراب حفیم کھاؤ تم، کیرم بورڈ کھیلو تم، سینما میں جاؤ تم، طلب گھر کی وادی کو آباد کرو تم، دنیا کی عزت و عصمت پر جا کے لگاؤ تم، رازدار اور غنڈہ
گردی کراؤ تم، یہودیوں کی شکل اپناؤ اور اپنواؤ تم، اور یہودیوں کے کردار کو اپنے گلے کا چہرہ بناؤ تم، ناول پڑھو تم، خدا کے دروازے کو بند کر کے سینوار بازاروں کو آباد کرو تم، یہودیوں کے ساتھ رشتے داری کرو اور دوستی کے رشتے اپناؤ لگاؤ تم، اور نبی کے ہر کردار کو ٹھکار کر نصارا اور یہودیوں کی شکل کو اپناؤ تم، ناول پڑھو تم، سور جہان اور سریت کی آواز پر مرو تم، اور اللہ کے دروازے پر کبھی تمہاری نہیں جھکتی، باپ مر گیا ہے تو جنازے کی دعا نہیں آتی۔ شکوہ یہ ہے کہ مولویوں نے دین کا ستیہ ناش کر دیا ہے، جو تمہارے پاس دین ہے وہ مجھے دکھاؤ کون؟ ہم آئی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، تم قتل کرو تو چرچا نہیں ہوتا۔ اور سن لو، خندہ پیشانی سے سرائے صدر سے آج میری بات سن لو، سندھیا ہم تم مسلمان ہیں، اور ہم نے زبان سے کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان اتحاد میں رہے، اتفاق میں رہے، مسلمان کے اندر پھوٹ نہ کرو، اور ہمارے قائد کا عزم ہے کہ میرا رب نہیں چاہتا کہ میرے محبوب کی امت میں پھوٹ پڑے، ولا تفرقوا، چاہتے ہو اتحاد یا نہیں؟ بولو کہ نہیں چاہتے؟ جو اتحاد اتفاق چاہتے ہو ہاتھ کھڑا کرو۔ جن کے ہاتھ کھڑے نہیں ہوئے، یہ کیا باپ سے بغاوت کرنا چاہتا ہے؟ ماں سے بغاوت کرنا چاہتا ہے؟ اتفاق نہ ہو چاہتا ہے؟ جب تک تم اتفاق اور اتحاد نہیں کرو گے تب تک تم دشمن کے سامنے، مخالف کے سامنے قیامت تک کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جب تم اتحاد کرو گے، 313 جوان کیوں نہ ہوں، 7,000 عیسائیوں کے دستے سے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ محمد بن قاسم ایک ہو اور ادھر سے طاغوتی طاقت کیوں نہ ہو، وہ کامیاب ہو سکتا ہے، مگر کس چیز پر؟ اتفاق اور اتحاد کے بعد صداقت کی ضرورت ہے، صداقت کی۔ مگر اس دور میں صداقت تو جا سیر ہو کر جھوٹ لگاؤ، جھوٹ اور سچ نہ بنے، یہ ماحول نہیں بتاتا۔ آج تو سچ ہے نہیں، جو سچا ہے یہ تو بہت بڑا گمراہ انسان ہے۔ جتنا جھوٹ اتنا اچھا، کہہ دو سبحان اللہ، کیا کہنا۔ اب تمہیں جھوٹوں کی بات بتاؤں یا سچوں کی؟ اب سنو، میدان دو ہے، میدان دو ہے، ایک میدان منا، ایک میدان کربلا۔ ایک میدان منا، ایک میدان کربلا۔ میدان منا میں قربانی، میدان کربلا میں قربانی، میدان مینا میں قربانی کی ابتدا، میدان کربلا میں قربانی۔ یہ اس سینے میں جائے گا جو سینہ ہی پاک ہو۔ جس بھانڈے کے اندر ناپاکی ہو اور تمہیں نظر آ جائے، بھانڈا برتن تو قیمتی ہے مگر اس کے اندر ناپاکی کا ذرا پڑا ہے، آپ دودھ لے کر اس میں پیو گے؟ بولو، برتن قیمتی ہے کیوں نہیں پیتے؟ ناپاکی پڑی ہے،
جو تمہاری آنکھوں کے سامنے پلید چیز تمہیں نظر آ جائے تم تو اس برتن کو چھوڑ دیتی ہو. وہ خدا کہاں کیا ہے جس خدا کو یہ بھی معلوم ہے کہ صدیق کی محبت ناپاک ہے, وہ سینے میں موجود, پھر قرآن کو اس سینے میں محفوظ کر دیا. میرے بچے بھی چھوٹے قرآن کے قاری ہوں گے, تو یہ سب سے پہلے صدیق کی پاک محبت کا بین ثبوت ہے. اگر صدیق کی محبت ناپاک ہوتی, فاروق اعظم کی محبت ناپاک ہوتی, تو میں دعوے سے کہتا ہوں ہمارے تمہارے سینے ناپاک ہوتے اور یہ قرآن محفوظ نہ ہوتا. اور سنو, اور بات بھی سن لو. صدیق وہ ہے جسے خدا نے اپنی خدائی میں سے چنا. بات سن لو, آگے تمہاری مرضی. صدیق وہ ہے جسے خدا نے اپنی خدائی میں سے خود چنا اور اتنا اعتماد کھایا کہ اپنے محبوب جیسی امانت صدیق کے سپرد کر دی. اور فاروق اعظم وہ ہے جسے خدا کی خدائی میں مصطفیٰ نے چنا. خدا کی خدائی میں مصطفیٰ نے چنا. اب ہم پر آپ ناراض ہیں کہ عمر کا نام کیوں لیتے ہو؟ اللہ کے بندے, یہ تو سن لو, یہ عمر عین میم رے عمر, اس کا نام کیوں لیتے ہو؟ دیکھ لو ادھر, ایک کوٹھڑی میں تمہاری والدہ چھوٹے بچے کو سخت ترین بخار ہے, اس کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن اٹھا کر اس نے سامنے رکھا ہوا ہے, 1 روپیہ بھی اور 1 سیر آٹا بھی, کچھ گڑ بھی لے کر رکھا ہے. کہہ رہی ہے رو کر, مولا یہ قرآن تیرے ہاں ہیلا وسیلہ کرتی ہوں. یہ عورتوں کی بات ہے. اللہ تیرے ہاں قرآن کو وسیلہ لاتی ہوں اور یہ بھی اللہ تیری رضا پر دیتی ہوں. اس قرآن کے صدقے سے میرے بچے کی عمر دراز کر دے, میرے بچے کی عمر دراز کر دے. اگر عمر اچھی شے نہ ہوتی تو تیری ماں کیوں طلب کرتی قرآن اٹھا کر؟ سوچ لو پھر سوچو. سندھیا, میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر عمر اچھی شے نہ ہوتی تو 14ویں صدی کی ماں, بے نواز ماں, بے پرد ماں, بے حیا ماں, بے دین ماں, اسے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ عمر اچھی شے ہے. اللہ کے دروازے پر حاضر ہو کر قرآن خدا کے در پر پیش کر کے کہتی ہے, اللہ میرے بچے کی عمر دراز کر دے. اسے بھی معلوم ہوا کہ عمر اچھی شے ہے. جب 14ویں صدی کی تیری ماں قرآن اٹھا کر اللہ کے دروازے پر عمر کو مانگتی ہے, اگر یہ مانگتی ہے تو اس پر کوئی شکوہ نہیں. اگر اس کے بجائے محمد کریم نے عمر کو مانگا تو شکوہ ہے. بات میری سن لو.